ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام تاریخ پروردگار عالم کے لیے سلام ذات واحد لا شریک ہے ذات خالق کائنات ذات قادر مطلق ہے ذات قادر مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات پورے خدا افضل الانبیاء رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت العاشقین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سید الاولیاء جن کلام امام یعقوب سلمان حضرت میرا سے محمد علی معروف فاطمہ ولایت برادران ملت، آج کا یہ موقع میرے حساب سے صرف ایک گھر یا دو گھر کے لیے نہیں بلکہ احیان رفال کے لیے بڑا ہی مسرت والا موقع ہے، کیونکہ ابھی میں نے جو آیت کلام العارف کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آج کے دن کا خدا کا یہ فضل خاص طور سے نوجوانوں نے احیان رفال پر یہ ہے کہ آج کا جو نکاح ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے، نکاح من سنتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، تو نکاح کو کرنا بھی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ تو آج الحمدللہ جو چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ اس نکاح میں بڑی سادگی ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے، نہ کوئی بیٹھ گانا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس نکاح کو مسجد میں کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے گھر میں کیا جا رہا ہے۔ خاص طور سے اب جو آنے والے نئے نوجوان ہیں جن کی زندگیاں مستقبل میں ازدواجی تعلقات کے حساب سے نکاح سے جڑے گی، ان کے لیے یہ کام بڑا ہی اچھا ہے اور ان کے لیے ایک نئی فکر ہے کہ آئندہ سے آنے والے لوگ جو کہ نئے دلہے بنیں گے ان کو اس بات کا خیال ہے کہ وہ اپنے نکاح اللہ کے گھر میں کریں، کیونکہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے اور اس گھر میں ہر لمحہ اللہ کی رحمت رہتی ہے اور فرشتے یہاں پر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو اسی غرض و عائد سے جن کو اللہ نے ہدایت کے راستے پر چلانے کا ارادہ فرما لیا تو اللہ ان کے مقدر میں ہدایت دیتا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہیں احساس شورا اور ہمارے اسلم بھائی اور ایوب بھائی ماسٹر، یہ تمام لوگ ان کے متفقہ فیصلے نے آج یہ رنگ روپال میں نیا پیش کیا ہے کہ آنے والے جوڑے بھی جو نئے شادیوں والے ہوں گے ان کو بھی اس بات کا خیال اور شعور پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے نکاح مسجد اللہ کے گھر میں کریں، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے سادگی سے کریں، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے کوئی بینڈ باجا نہ لائے، رسول اللہ کی سنت ہے اللہ کے گھر میں نکاح کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ وہ پاک جگہ ہے، یہ ایسی بڑی جگہ ہے جس کو بیت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں ہر لمحہ اللہ کی وہ مخلوق رہتی ہے جو عبادات میں مشغول اور مصروف رہتی ہے، یعنی وہ جنات اور فرشتے ہیں جو اللہ کے گھر میں ہر لمحہ اللہ کی تسبیحات کو سنا کرتے ہیں۔ تو کیا ہی
کی شادیوں کو بغیر کسی دھوم دھڑاکے کی طرح، کیونکہ مسلمان کا معاملہ ہی سادگی کا ہے، مسلمان کا معاملہ ہی ایمانداری کا ہے، مسلمان کا معاملہ ہی شرافت کا ہے، تو ہم اپنی جانب سے ایک نئی چیز پیش کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی کے لوگوں میں ہوگا یہ کہ آپ کے دنیا کے پیسے بن جائیں۔ اللہ کے رسول کی سنت کو اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو وہ کام سادگی سے ہوگا، وہ کام ثواب میں شمار ہوگا، اور آپ کا جو فضول خرچی کا معاملہ ہے، اور قرآن نے اس بات کا حکم کیا ہے کہ اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا جو فضول خرچی کرتا ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ شور شرابہ ہے، بینڈ باجا ہے، اور دیگر جو رسومات ہیں جس سے فضولیات کا اظہار ہوتا ہے، وہی پیسہ آپ اس نئے جوڑے کو ایسا کچھ گفٹ کریں جس سے ہم عمرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جسے ہم زیارت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا کوئی ایسا خیرخواہی کا کام کریں۔ اپنے گاؤں میں اگر کوئی غریب بچی ہے تو اس کی شادی میں آپ اپنا حصہ لیں، کوئی مجبور لاچار ہے ان کی مدد آپ کریں، تو ہوگا یہ کہ اس کارے خیر سے آپ کو بھی ثواب ہے کہ نئے جوڑے کو بھی ثواب ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس میں اللہ خیر و برکت کا معاملہ کرے، اور ہم تمام کو یہ ہدایت کے راستے پر ڈالیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے حکم کی پابندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کریں، کیونکہ ہماری تاریخ ہے، ہم گروہ مہدی سے وابستہ ہیں۔ ہمارے امامنا بہن امام خاتم ولایت محمد کیا کہا، یہ خاصہ رہا کہ آپ نے کبھی کوئی بھی کام شریعت سے ہٹ کر نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا شریعت محمد کے مطابق کیا، تو یہ ہماری سعادت کے لیے ہمارا حق ہے کہ ہم سب سے پہلے اتباع محمد رسول اللہ کو اپنے زیر نظر رکھیں، تاکہ ہم اسی اتباع کو اپنی زندگی کا شیوا بنا سکیں، اور اسی اتباع کے تحت ہم کامیاب و کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ جو طریقہ ہوگا جو وکیل گواہ ہے وہ بڑی بات ہے۔